کرتے ہیں سنی ایسٹروناٹ کی بات کریں. ہاں ان سے ملاقات جلدی سے ملاتے ہیں جی. ہاں جی اس میدان میں ذرا پاکستان تھوڑا سا پیچھے ہے لیکن ابھی ان سے بات کرتے ہیں کہ بھئی کیسے, لیکن ہم بڑھ رہے ہیں اس طرف بڑی تیزی سے. گڈ مارننگ, ویلکم کرتے ہیں آپ کو, کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ, میں بالکل ٹھیک. مجھے انوائٹ کرنے کے لیے ریئلی تھینکفل. اچھا مجھے بتائیں بھائی یہ اس فیلڈ کے بارے میں مجھے بھی اور نادیہ کو بھی اتنا زیادہ پتہ نہیں ہے, تو یہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اسپیس میں؟ ہم اپنے مشنز بھی بھیج رہے ہیں, وہ تو ہے, اور یہ ایک اچیومنٹ کہا جا رہا ہے. کتنے ایڈوانس ہیں اسپیس ٹیکنالوجی میں ان پاکستان؟ ویل پاکستان میں ایسٹروناٹ ٹریننگ کے لیے تو ہسٹوریکلی اتنی کوئی اپرچونیٹیز موجود نہیں تھیں, بٹ ریسنٹلی جو وی ہیو ہرڈ کہ وی آر سینڈنگ اور ایسٹروناٹس فار ٹریننگ, تو دیٹس واٹ آئی نو. بٹ میرے لیے کیونکہ جب میں اس فیلڈ میں آئی تو اس وقت اس طرح کی کوئی نیشنل کال موجود نہیں تھی جس پہ میں اپلائی کر سکتی, لیکن آئی پیوڈ مائی اون وے, اور اس میں ایک ایسا فیلڈ ہے جسے کمرشل اسپیس فلائٹ کہتے ہیں, اور کمرشل اسپیس فلائٹ میں اٹس اے وے ٹو ڈیموکریٹائز اسپیس ایکسس, تاکہ آپ صرف نیشنل آرگنائزیشنس کے تھرو ہی نہ جا سکیں. تو میرا انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ وہی ٹریننگ پرووائڈ کرتا ہے. سو آئی واز دا فرسٹ پاکستانی فزیشین سائنٹسٹ جس نے یہ انسٹیٹیوٹ جوائن کیا تھا بیک ان 2022. تو یہ اسپیس یہ آپ نے جو بتایا یہ سائنٹسٹ میڈیکل ریسرچر, یہ کیا ہے؟ ہاں یہ اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ ہمیں تو یہ ہوتا ہے کہ ویسے وہ ریسرچز تو ہو ہی رہی ہوتی ہیں, لیکن میڈیکل کی کیا ریسرچ وہاں ہو رہی ہوتی ہے؟ ایک تو یہ کہ جب جو اسپیس انوائرمنٹ ہے وہ کافی ہارمفل ہوتا ہے, اس کے کافی نیگیٹو افیکٹس ہوتے ہیں آن ہیومن باڈی, جیسے کہ گریوٹی نہیں ہوتی, ریڈیشن ہوتی ہے, آئسولیشن ہوتی ہے. تو اس کے ساتھ مطلب جیسے آپ ورٹیکل پوزیشن میں نہیں ہوتے, آپ چل نہیں رہے ہوتے, زمین کی گریوٹی نہیں ہوتی, تو یہ آپ کو آپ کے صحت پہ کافی منفی اثرات ڈالتی ہے. آپ کو آئی ڈس آرڈرز ہو سکتے ہیں, آپ کا بون اور مسل لاس جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اسپیس میڈیسن ریسرچ جو ہے وہ ایسٹروناٹ کی ہیلتھ بہتر کرنے کے لیے ایک فیلڈ ہے جس میں ہم ریسرچ کرتے ہیں کہ کیسے ہم ان کی جو ہیلتھ ہے اس کو بیٹر کر سکیں, انوائرمنٹ کے اکارڈنگلی وہ کیسے اڈیپٹ کر سکیں, اس کو لرن کرتے ہیں. یعنی وہیں پر رہتے ہوئے, سارے اسپیس میں ہی رہتے ہوئے وہیں. جی بالکل, لیکن یہ ریسرچ جو ہے یہ صرف اسپیس یا ایسٹروناٹس کے لیے ہی امپورٹنٹ نہیں ہوتی, یہ ٹرانسلیٹ بیک کرتی ہے ارتھ پہ. جیسے فار ایگزامپل میں مسل اینڈ بون لاس میرا ایک ریسرچ انٹرسٹ ہے, اسپیسیفکلی فیمیل فزیولوجی کو اسٹڈی کرنا اس ایریا میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم وہاں پہ ایک ڈیزیز ماڈل کو لیتے ہیں جس میں یہ چینجز بہت جلدی ہو رہے ہوتے ہیں, جیسے کہ آسٹیوپوروسس ہے, بون ڈینسٹی لاس ہو رہا ہوتا ہے, تو وہی کاؤنٹر میئرس پہ ہم آ کے ارتھ پہ اپلائی کرتے ہیں. ایک ہمیں وہاں پہ ایک انسائٹ ملتی ہے زیادہ بہتر طور پہ, جو کہ ہم واپس آ کے زمین پہ اسی کو اپلائی کرتے ہیں آن ڈفرینٹ کائنڈ آف ڈیزیز. تو ڈاکٹر سنیل آپ گئی ہیں ابھی اسپیس میں باقاعدہ, ابھی ٹریننگ ہوئی ہے یا جا چکی ہیں, جانے والی ہیں؟ فرانس کے اسپیس سینٹر بھی جا چکی ہیں. نہیں ویسے اسپیس میں. ہیلو ہاں جی بالکل, جی بتائیں. جی سوری, میں نے کہا میرا کوشچن تھا, دوبارہ کر لوں, وہی والا کرنا نہیں چاہیے. اچھا میں نے کہا کہ آپ تھوڑا سا اپنا ایکسپیرینس بتائیں کہ اسپیس میں آپ جا چکی ہیں, یہ بھی آپ نے ٹریننگ لی ہے, جانے والی ہیں اسپیس میں, وہ بتائیے. ویل اسپیس میں جانے کی ٹریننگ ہی لے رہی ہوں, اس کو کہتے ہیں پے لوڈ اسپیشلسٹ ٹریننگ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی پری ریکویزٹ ٹریننگ ہے کہ آپ اپنا اپنا ریسرچ پروجیکٹ لے کے آپ اسپیس میں ایز اے فلائٹ اپرچونیٹی. اور تیاری کتنی ہوتی ہے بھائی, اس کا اتنا مشکل, کوئی سیمولیشنز اس کی ہوئی ہیں آپ کی, اس میں وہ آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوگا, دا انٹائر پروسیس, وہ کتنا مشکل تھا؟
بالکل یہ بہت چیلنجنگ ہے، نہ صرف ایک مینٹل ریزیلینس آپ کو چاہیے ہوتی ہے، بلکہ آپ کو فزیکل فٹنس بھی اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اور انفیکٹ جب میں نے اپنا فرسٹ ٹائم میں نے آئی وی اے اسپیس سوٹ پہنا تو میرے لیے وہ لمحہ فخر کے بھی تھا ان ٹرمز کہ میں نے کبھی اس سے پہلے پاکستانی ایک فلیگ اپنا آئی وی اے اسپیس سوٹ پہ نہیں دیکھا تھا. اور آئی وی اے اسپیس سوٹ ہوتا ہے کہ آپ اسپیس اسٹیشن کے اندر وہ اسپیس سوٹ یوز کرتے ہیں، تو دو طرح کے اسپیس سوٹ ہوتے ہیں. چلے بالکل پاکستان کا جھنڈا بھی آپ نے لہرایا اور ہماری امید یہی ہے کہ پاکستان کا جھنڈا ایسے ہی آپ لہراتی رہے. ڈاکٹر سنیل مشتاق بہت شکریہ آپ نے لاکھوں میں جا کے کوئی ایک اپرچونٹی کے ساتھ ساتھ اتنی انٹیلیجنس، اتنے سمجھدار، اتنے وہ ہوتے ہیں ذہین کہ یہاں تک پہنچتے ہیں. اور کچھ لوگ میرے جیسے ہوتے ہیں جو خلا میں جائے بغیر ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں. جان نے تو ڈرامے کو تم نے فاروق رند کے نہ کیا، تم تو کہاں جا سکتے تھے.